آج کا ٹاپک ہے مہمان کا گناہ۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے لیکن اس کی خواہشات لامحدود ہیں۔ انسان کو زندگی میں طلب جس کی زیادہ ہوتی ہے وہ محبت ہے، اور محبت انسانی زندگی کا عظیم پہلو ہے۔ اور بے شک میں مانتا ہوں کہ محبت امر ہوتی ہے، محبت لازوال ہوتی ہے۔ اسے مارنے والے دبانے والے خود مر جاتے ہیں۔ محبت کے سمندر میں غرق انسان محبوب کی خواہش میں تاج محل تک تعمیر کروا دیتا ہے، لیکن یہ بھی لمحہ فکریہ ہے کہ خواہش تو پوری ہو جاتی ہے، لیکن محبت کے راہی اکثر منظر سے محروم رہتے ہیں۔ بلکہ کبھی کبھی تو محبت دانا کی ایک خطا، ایک غلطی گھروں کو قبرستان بنا دیتی ہے۔ سال 2010 کی بات ہے، ایک ہنستا بستا گھر اسی محبت کی وجہ سے برباد ہو گیا۔ جی ہاں، چچا وطنی سے 3 کلومیٹر کی مسافت پر ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے جہاں میری اپنی بھی رہائش ہے، اور یہ 11 ستون آرچہ کے اضافی آبادی ہے۔ میرے والد صاحب نے جہاں گھر لیا وہاں میرے گھر کے سامنے ایک رانا فیملی کا گھر تھا۔ سلیم اور مسز سلیم اپنے 8 بچوں کے ساتھ، جن میں 6 بیٹیاں اور 2 بیٹے، اللہ کی ارتاح کردہ زندگی گزار رہے تھے۔ سلیم صاحب کا دال چاول کا ہوٹل تھا جو کمالیہ روڈ پر بڑا مشہور تھا۔ دن کو سلیم ہوٹل پر ہوتا اور رات کو اس کا بڑا بیٹا۔ صبح اذان کے وقت روزانہ ان کے گھر پر چولہا جلنا شروع ہو جاتا تھا اور مسز سلیم دال چاول تیار کر کے دیتی تاکہ سلیم صاحب ہوٹل پر لے کر جائیں۔ غریب گھرانہ تھا لیکن شرم و حیا کا پیکر تھا۔ کبھی ان کی بیٹی دروازے تک نہ آئی دیکھی۔ دونوں میاں بیوی دن رات اپنے گھر کی تعمیر و ترقی کے لیے کوشاں تھے۔ بچے جوان تھے، ان کی شادی، گھر کی تعمیر، بچوں کی تعلیم، گھر کے اخراجات ساتھ ساتھ چلتے نظر آتے تھے، اور یہ ان دونوں میاں بیوی کی محنت اور آپس کی محبت کی وجہ سے تھا۔ اکثر سلیم صاحب کی بیوی میری والدہ کے پاس آ جایا کرتی تھی، اور کبھی کبھی میری والدہ صاحبہ بھی ان کے گھر چلی جایا کرتی تھی، کیونکہ دال چاول کے ہوٹل سے سارا نظام زندگی چلانا مشکل تھا۔ لہذا سلیم صاحب کی بیوی اور ان کی 2 بڑی بیٹیاں کپڑے سلائی کرتی تھی۔ پورا محلہ ان سے کپڑے سلائی کرواتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، دن سے رات اور رات سے صبح روشن ہوتی گئی۔ ان کے گھر کے حالات پہلے سے بدل گئے۔ بڑی بیٹی کی شادی، بڑے بیٹے کی شادی، پھر تیسری بیٹی کی شادی ہو چکی تھی کہ اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک وہ غلطی جو اس گھر کے ایک فرد نے لاشعوری میں کی تھی، اس کی وجہ سے تباہی نے گھر کے دروازے پر دستک دے دی۔ ہوا کچھ یوں کہ اس ہنستے بستے گھر میں ایک مہمان لڑکا جو سلیم کی بیوی کے بھائی کا بیٹا تھا، مہمان آیا۔ مہمان گھر کے لیے رحمت ہوتا ہے، لیکن چند مہمان اپنے کرتوت کی بدولت زحمت بن جاتے ہیں۔ اس لڑکے کاشف کی دوستی سلیم کے بڑے بیٹے ارشد سے زیادہ ہو گئی۔ وہ ارشد جو رات کو ہوٹل پر ڈیوٹی دیتا اور دن کو گھر پر سوتا تھا، اب اس کا معمول آوارہ گردی تھا۔ لیکن انسان بھول جاتا ہے کہ زندگی کی بساط میں غم کو مات ہو یا خوشی کو چت، ہارنا زندگی کو ہی پڑتا ہے اور جیت موت کی ہوتی ہے۔ جنہیں خدا نہیں چاہیے ہوتا، انہیں پھر ہر بری سوچ، شخص اور چیز ڈھونڈ لیتی ہے۔ دنیا کی چند روزمرہ زندگی کے مصائب کو خود پر اتنا سوار نہ کریں کہ آخرت کی دائمی حیات کو گرہن لگ جائے، کیونکہ دنیا کی تکلیف کیسی ہی کیوں نہ ہو، آخر ختم ہوگی، مگر موت کے بعد اب اپنے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ انسان بھول جاتا ہے کہ اللہ سے محبت واحد تجارت ہے جس کا خسارہ بھی نفع دیتا ہے، جس کا نقصان بھی سنوار دیتا ہے، جس میں کمی بھی پورا کر دیتی ہے، جس میں قلت بھی کثرت بن جاتی ہے، جس میں کڑواہٹ بھی بلند کر دیتی ہے، جس میں کھوٹے سکے بھی دینار بن جاتے ہیں، جس میں تاجر آپ بکتا ہے اور انمول ہو جاتا ہے۔ ارشد بھی بھول گیا کہ کچھ اعتراف کشتی ہے جہاں پر بوجھ کی مانند ہوتے ہیں، انہیں بر وقت اظہار کر کے اتار دینا چاہیے تاکہ موت کے کنارے کا سفر آسان ہو سکے۔ سسکتی ہوئی سانسوں اور سلگتی ہوئی جاڑیوں میں کچھ شور تو نہیں ہوتا، مگر چھیڑنے اور جھنجھوڑنے پر جو لاوا نکلتا ہے سب کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ ارشد کی مدد سے یا غیر مدد، لیکن اس کے کزن کاشف نے محلے کی ایک لڑکی کو گھر سے بھگا کر فرار ہو گیا۔ یہ عمل تھا جس کی وجہ سے با شرم و حیا گھرانے کے دروازے پر ذلت و رسوائی نے دستک۔ شعور برپا ہو گیا۔ ہجوم انسان میں کس نے کیا کہا، سلیم کو اس وقت کا منظر آسمانی جانتا ہے،
लेकिन मेहमान के अमल से बेखबर सलीम और उसकी बीवी लेकिन उसका बाखबर उसका बेटा अपने घर की तबाही अब अपनी आंखों से देख रहा था। काशफ बेशक लड़की को उसकी मर्जी से लेकर गया, लेकिन क़यामत टूट गई। सलीम के घर पर पंचायत हुई। सलीम को ताने सुनना पड़े, लोगों तलख सवालों के जवाबात देना पड़े। लड़की की बरादरी ने यहाँ तक कहा कि हम तेरी बेटी को उठा लेंगे। सलीम पंचायत से तो वापस आ गया, लेकिन खामोश। कभी काशफ से राब्ते की कोशिश करें तो कभी अरशद की तरफ लाचार नज़रों से देखते हुए अपनी शर्मो हया वाली बेटियां सामने रोती दिखाई दी। सलीम की बीवी ने लोगों के सामने कुरान उठाकर कहा कि उसे और सलीम को कुछ पता नहीं, लेकिन वो उनके साथ हर मुमकिन तावन करने को तैयार है। लेकिन लड़की के खानदान वाले भी लोगों की तरह बातों से तंग खामोश खड़े थे। आखिरकार पंचायत से मिलने वाले 2 दिन की मोहलत को गनीमत समझते हुए सलीम ने अपने आबाद घर को रात की तारीकी में वीरान कर दिया और खामोशी से अपने बच्चों को हिजरत करवा दी और खुद ना करदा गुनाह की सजा के लिए रुक गया। उधर बीवी बच्चों को लेकर जा चुकी थी महफूज मकाम पर, लेकिन घर बेदखल। लोगों की बातें इज्जत को जिल्लत में बदलता देखकर अपने हवास खो बैठी। हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। अरशद माँ की मौत, बहन और भाई के बेघर, बाप की इज्जत खाक होते देखकर सख्ते में जा चुका था। सलीम ने बीवी की वफात पर हौसले से अल्लाह की आजमाइश को बर्दाश्त किया, बीवी को दफनाया और लड़की की तलाश में निकल गया। आखिर 3 दिन की कोशिश से लड़की वालों को लड़की वापस की, हाथ जोड़कर माजरत की, घर को फरोख्त किया और दुखी दिल से खुद भी हिजरत कर गया। ये एक मेहमान की गलती से दुनियावी मोहब्बत से पैदा होने वाली सूरत हाल जो खतरनाक कहानी का रुख इख्तियार कर गई, ये सबक देती है कि दूसरों को पढ़ने और समझने के बजाय खुद अपनी ज़ात को समझाना ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह से हर वक्त आफियत और रहनुमाई मांगते रहना लाजिम है, क्योंकि बसा औकात फांसी के फंदे पर भी फूल लपके होते हैं। इंसानी शख्सियत की नशोनुमा इस वक्त रुक जाती है जब आदमी खुद को कामिल समझता है। एक इंसान को बेहतरीन इंसान बनाना ही इस्लाम है। अच्छे मुसलमानों का मतलब ही अच्छा इंसान है, लेकिन अच्छा इंसान होने की हतमी निशानी ये है कि आप उम्दा मुसलमान हो और आपका हाथमा बिल ईमान हो, वरना कुफर की ज़िंदगी और मौत ज़ाहिर कैसी ही अच्छी क्यों ना हो, अल्लाह के नज़दीक आप बदतरीन इंसान हैं, क्योंकि आप अल्लाह के बंदे ना बन सके। हालात जैसे भी हों, अपने बच्चों की परवरिश दीन इस्लाम की रोशनी में करें, ताकि आपके बच्चों की एक गलती, एक खता किसी के घर की बर्बादी का बायस ना बन जाए। याद रखो कि शदीद दुख और इंतहाई खुशी, ये 2 हालतें बड़ी धोखाबाज हैं, मगर इनके लिए जो अल्लाह की हिकमतों पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि दिल की हालत तो बदल जाती है लेकिन दिल की हकीकत नहीं बदलती। लेकिन दोनों हालतों में सब्र और शुक्र ढाल हैं। बुरी आदतों में से एक बुरी आदत है कि अपने मतलब की बात दिमाग में बिठाकर दिमाग को ताला लगाकर चाबी निगल लेते हैं और कुछ भी समझने से आरी हो जाते हैं। जिस तरह कुल्ली का सामान किसी और का सामान होता है, इस दुनिया में भी कुछ भी किसी की मलकियत नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लाएं।